یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سجائی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں فضیلت کا جو معیار ہے وہ علم ہے۔ علم ہی ہے جو آدمی کو آدمی بناتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے، آدم کو آدم بناتا ہے، اس کو مسجود ملائکہ بناتا ہے۔ آدم اس وقت اس لائق ہوئے کہ ان کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا جب اللہ نے ان کو علم دیا، اور علم کے زیور سے وہ آراستہ ہو گئے۔ اس دنیا میں بھی ہمیشہ علم ہی کی برتری رہتی ہے۔ آج بھی جو لوگ برتر ہیں وہ علم کی وجہ سے برتر ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی برتری کا خواہش مند ہے، فضیلت کا طلبگار ہے، اونچا جانا چاہتا ہے، عزت و عظمت کا طلبگار ہے، تو اس کو بس علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم ہی واحد راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقاعدہ کہا والذین اوتوا العلم درجات، درجات ان کے لیے ہیں جو علم حاصل کریں۔ تو علم کے بغیر کوئی بھی چارہ نہیں ہے، اور آپ سب علم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بس اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں اتنی عقل دی کہ ہم علم کی طرف متوجہ ہوئے، ہمارے ماں باپ متوجہ ہوئے، ہمارے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، آگے پڑھنے کی خواہشیں رکھتے ہیں، اور یہ علم کی ترقی کا زمانہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس دور میں ہیں جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سب سے بہتر دور دیا ہے۔ سائنس کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آج جہاں ہم ہیں، دنیا وہاں کبھی نہیں تھی۔ قدم قدم چلتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ ساری ترقیاں اللہ کی جانب سے، اللہ ہی ہے جس نے دنیا بنائی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء، ہر چیز کا وہی خالق ہے۔ آج بھی دنیا میں جتنی ترقی آپ کے پاس ہے، آپ کے ساتھ ہے، ایئر کنڈیشن ہو، ریفریجریٹر ہو، آپ کے موبائلز ہو، انٹرنیٹ ہو، AI کی فیسلٹیز ہو، اس کا علم اور اس کی معلومات ہو، سب خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے کھولی جانے والی نعمتیں اور رحمتیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سائنس سے ایک درجے کا ٹکراؤ نہیں، کوئی ایک حصہ نہیں۔ ہمارے درمیان پروفیسر صاحب بھی بیٹھے ہیں، بہت علم والے ہیں۔ کم لوگ علم والے ہوتے ہیں جو واقعتاً علم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ اس مجلس میں بہت سارے لوگ علم والے ہیں، اوپر بھی نیچے بھی، جنہیں میں جانتا ہوں۔ قرآن کا سائنس کا کوئی ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا خدا نے بنائی، دنیا کی ایک ایک چیز خدا نے بنائی، یہ پوری کائنات اسی کی سجائی ہوئی ہے۔ رات اور دن کا نظام اس کا بنایا ہوا ہے، چاند اور سورج اس نے بنائے ہیں، سب میں اس نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات کے اور دن کے آنے جانے میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق، آسمان سے جو اللہ نازل کرتا ہے اس رزق میں، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور جو زمین میں وہ پانی ڈالا جاتا ہے پھر مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اس میں، وبث فیہا من کل دابہ، اور جو جانور دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان میں، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے اور طوفانوں کے چلنے میں، والسحاب المسخر، اور معلق بادلوں میں، بین السماء والارض، جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، معلق ہیں، لآیات لقوم یعقلون، سب میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں ان کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ خدا کے بیان میں کوئی ٹکراؤ آپ کو ملے گا ہی نہیں، دونوں ایک ہی سورس ہے نا، ایک ہی رستے سے ہیں۔ خدا ہی کی دی ہوئی دنیا ہے، خدا ہی کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اور اسی کی دی ہوئی کائنات میں اسی کا دیا ہوا علم ہے۔ ہم جب اس کو صحیح طریقے سے حاصل کرتے ہیں تو ہم اس کا صحیح فائدہ دیکھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے جو ہمارے ماہر صاحب نے ابھی کہی، عالمگیر صاحب نے بہت پتے کی بات، الہم جیسے ادارے اس لیے بہت قابل احترام ہیں کہ یہ بزنس کے لیے نہیں کھولے گئے۔ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں ہر چیز میں لوگ بزنس کرتے ہیں، میڈیکل بھی بزنس کا، بلکہ سب سے بڑی انڈسٹری ہے، سب سے زیادہ کمائی لوگ وہاں کرتے ہیں۔ تعلیم بھی ایسی ہے کہ انڈسٹری کے طور پر لوگ اختیار کرتے ہیں۔ ایسے اسکولز ہیں، کالجز ہیں جہاں پر صرف اس لیے جن کو کھولا گیا ہے تاکہ اچھے بزنس کیا جا سکے، لیکن وہی کچھ ادارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو خدمت خلق کے لیے بنائے گئے ہیں، سوشل سروس کے لیے بنائے گئے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ الحمد ایجوکیشن ایک ایسا ہی ادارہ ہے، اور ایسا ہی ایک جنونی آدمی ہے ڈاکٹر نہال صاحب جیسا، جو سب کو جوڑے رکھتا ہے، سب کے پاس جاتا ہے، سب سے بات کرتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ کچھ سوشل ورک کر سکے، کچھ علم کا ایسا کام کر سکیں جو لوگوں کے کام آ سکے، لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ تو یہ بہت قابل قدر ادارہ ہے۔ میں اپنے بچوں سے بس اپنے جو ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے چھوٹی بچوں کی طرح بچیاں ہیں، میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی دی ہے وہ معمولی نہیں ہے، اپنی قیمت پہچانیں۔ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی ہے، آپ کو بھی بیکار نہیں بنایا ہے۔ آپ اپنی قدر پہچانیں، علم کے ذریعے ترقی حاصل کریں اور اس جگہ تک پہنچے جہاں تک پہنچنے کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی مدد حاصل کریں اور بہت دور تک جائیں۔ علم کے راستے میں کوئی کمپرومائز نہ کریں، اور شیطان قدم قدم پر انسان کو الجھاتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ موبائل کے بارے میں بات آئی،